پھل پیش کر دیا اور احسان کے طور پر بعد میں اس کا تذکرہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ آپ کے رب نے یہ ہے انضمام چاہ آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کے سلسلے میں طریقوں سے خالی پایا۔ آپ بے چین و پریشان تھے کہ کیا طریقے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے طریقوں کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی۔ قرآن کریم کی اس وحی پر غور کیجیے۔ معاشرے کی اصلاح کی باری آئی تو 23 سال تک مسلسل چلنے والی اس تعلیم میں، ان ہدایات میں سب سے پہلے ان آیات کا انتخاب کیا گیا جن آیات میں پڑھانے کا ذکر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ شیطان جس نے آدم کے سامنے بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، الٹ پھیر کرنے کی قسم کھائی تھی، لوگ اس کے دام میں پھنس کر تعلیم کا مفہوم بھی بھول جائیں گے۔ یا تو فرق مٹا ڈالیں گے یا جسے اوپر رکھنا چاہیے تھا اسے نیچے کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اقرا کے ساتھ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کو بڑھا دیا۔ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ خلق الانسان من علق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم شاہکار، اپنی عظیم مخلوق انسان کا ذکر کیا کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہاں نہ تو میرا یہ موضوع ہے کہ میں اس بات پر بحث کروں علم حقیقی کیا ہے اور یہ فلاں کیا ہے۔ آج کے لیے چیزیں بہت زیادہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ مدرسے کا تعارف چونکہ یہ میرے ذمہ ہے، اس لیے ان آیات کو، ان باتوں کو تمہید کا طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کلکتہ جب میں شروع آیا تو میں جام نگر روڈ اور بھون چودھری مسجد سے اچھی طرح واقف، اول دن سے واقف ہوں۔ میری جو عمر شہر کلکتہ میں ہے اس کے پہلے سال سے میں واقف ہوں۔ دور دور تک یہ آثار نظر نہیں آتے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا اور علم دین سے یہ علاقہ اس طرح آباد ہو جائے گا۔ مایوسی تھی، لوگوں کی بے توجہی اور لاپرواہی تھی۔ بھون چودھری مسجد اپنی دوسری شکل میں موجود تھی، بس نمازیں ادا ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، چند حضرات رسماً آ جایا کرتے تھے، نماز ہو جایا کرتی تھی۔ دور دور تک کہیں تعلیم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا بندہ جب اندھیریوں میں چراغ روشن کرنے کی ٹھان لیتا ہے، ساری مایوسیوں کو چیرتا ہوا جب وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوا جب قدم اٹھاتا ہے، حالات آتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شیطانی طاقتیں قدم قدم پر دین کے کام کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر جب ایک ارادہ کر لیا جاتا ہے کہ دین کا شمع جو جلا دیا گیا ہے، مخالف طوفانوں اور آندھیوں سے اسے بچا کر رکھنا ہے، جب انسان ہمت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ثبات قدمی عطا کر دی جاتی ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے اور اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہمارے راستے میں محنت کرنے والے، ہمارے دین کی خاطر کوششیں کرنے والے، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چند بچوں کے ذریعے مدرسے کی شروعات ہوئی۔ جب مدرسے کے بانی و ذمہ دار مفتی عبدالسلام صاحب زیدہ میدہ العالی رفیق محترم نے
جب 2-4 بچوں کے لے کر ادارے کو شروع کیا تھا تو کون کہہ سکتا تھا کہ مدرسہ اس ترقی پر جائے گا؟ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل محنت، اللہ رب العزت کی یہ مدد، بالآخر جو حضرات ساتھ دینے سے کتراتے تھے، جنہیں لگتا تھا کہ یہ چراغ بہت جلد بجھ جائے گا، اور ناقبت اندیشی میں اس طرح کی کوششیں کی گئی جنہیں اب پچھتاوا بھی ہے، ان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھنے والوں کی، عبرت لینے والوں کی، سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جان نگر روڈ کے لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آپ حضرات نے اس ادارے کے مقام کو سمجھا، اللہ رب العزت کی مدد، آپ کا تعاون، ان چیزوں نے مدرسے کے ذمہ دار کو حوصلہ بخشا اور یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور سب سے عجیب بات جس کے طرف مجھ سے پہلے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی مجدہ العالی نے جب اس مدرسے کا تعارف کرایا تھا، پھر خاص بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ مدرسے کے بانی مبانی نے جو ایک بظاہر یہ ایک انوکھا کام تھا، مدرسے نہیں پائے جاتے، ایسا محسوس ہوتا تھا کامیابی ملے گی یا نہیں، لیکن ایک موقف پہ ڈٹے رہے اور دنیا کو یہ بتایا کہ مدرسے کی تعلیم یہ ایسی نہیں ہے کہ بھیک مانگ کر اسے پورا کیا جائے۔ بعض حالات کے بنا پر مدرسے کو چلانے والے کبھی ایسا جھک جاتے ہیں، چندہ دینے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے، چندہ دینے والوں کا وہ رویہ، ان کے وہ کھرے کھوٹے جملے، یہ ہمارے علماء کا جگر ہے کہ طائف کے پتھر کو سامنے رکھ کر ان جملوں کو برداشت کرتے ہوئے بڑے بڑے ادارے آج چلا رہے ہیں۔ ان کی اپنی ایک عزت ہے، ان کا مقام ہے، لیکن ہر چیز یہ بھول جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ادارہ باقی رہے اور دینی ادارے چلیں۔ اس لیے مفتی عبدالسلام صاحب مجدہ العالی نے جو فیصلہ کیا کہ فیس سے یہ ادارہ چلے گا، الحمدللہ آپ کو 100% کامیابی ملی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ مدرسے کے نظام کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے، جنہیں میں بھی جانتا ہوں، اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر اس مدرسے میں داخل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب عظمت کے ساتھ اللہ اور رسول کی تعلیم کو دنیا میں عام کیا جائے، اس کو وہ مقام دیا جائے، وہ درجہ دیا جائے جو اس کا حق ہے، تو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلوب کو متوجہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو متوجہ کیا اور آج یہ ادارہ بخوبی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے مربی و سرپرست حضرت اقدس مفتی عبید اللہ صاحب الاسدی دامت برکاتہم العالیہ سے مشورہ لینے کے بعد حضرت نے جب اشارہ دے دیا تو پھر عالمیت کا قیام اس مدرسے میں عمل میں آیا، اور الحمدللہ عربی صوم تک کی تعلیم اس وقت مدرسے میں ہو رہی ہے۔ یہ مدرسے کی اور طلبہ کی خوش قسمتی کہ کچھ پرانے اور تجربہ کار اساتذہ جو کئی برسوں سے خدمات حدیث بخاری جیسی کتاب پڑھا رہے تھے، اپنے مدرسوں کے موقر استاد تھے، اللہ تعالیٰ نے دارالسلام مکتب عباسی کے لیے ان حضرات کو یہاں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابر علماء کرام موجود ہیں، اس لیے حضرات کی موجودگی میں یہ لب کشائی بھی بہت بڑی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گستاخی کو معاف کرے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جو اہم آج کا موضوع ہے جلسہ دستار بندی، اور جس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یقیناً وہ ایسی سعادت ہے کہ اس کے لیے جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ ان طلبہ اکرام کے لیے بھی، ان حفاظ اکرام کے لیے بھی، اور ان والدین کے لیے بھی جن کے بارے میں خود جل مجدہ نے خود کہا ہے کہ قیامت میں ان کو دستار پہنایا جائے گا، اور قیامت میں ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی بہت عظیم ہوگی، اور اس کائنات کے اندر جس چیز سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ یقیناً بہت ہی فخر کی بات ہے دنیاوی تعلیم میں جب کوئی بچہ ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے یا کسی حکومتی ادارے میں اس کی نوکری ہو جاتی ہے اور کوئی وہ کورس پاس کر لیتا ہے، بہت ہی فخر کے ساتھ اس کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے